کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب الادب المفرد۔ اس کتاب میں باب نمبر 136 کے جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب سخاوت النفس، یعنی دل کا سخی ہونا۔ اور چونکہ اس سے قبل گزشتہ باب میں اس چیز کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ دین اسلام میں اس بات کی نہایت تاکید و تلقین کی گئی ہے کہ انسان حسن اخلاق سے مزین ہو، کہ مسلمان کے لیے خوش اخلاقی کی بہت بڑی اہمیت ہے اور بڑی ضرورت ہے۔ اور یہ چیز کہ جس کا نام ہے سخاوت، اس کا تعلق بھی خوش اخلاقی کے ساتھ ہی ہے۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے خوش اخلاقی کے تذکرہ کے بعد اب یہاں اس باب میں سخاوت کی اہمیت اور ضرورت اور فضیلت کے بارے میں تذکرہ فرمایا ہے۔ اور چونکہ حقیقت یہ ہے کہ سخاوت کا تعلق دراصل انسان کے دل کے ساتھ ہے، کہ یہ قلبی کیفیت ہے۔ اگر انسان کا دل بڑا ہوگا، دل سخی ہوگا، تبھی انسان دوسروں کے کام آ سکے گا اور ضرورت مندوں کے ساتھ سخاوت کا معاملہ کر سکے گا، اگرچہ اس کے پاس مال و دولت کم ہو، یا اگرچہ وہ خود ہی ضرورت مند ہی کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ اس کا دل سخی ہے، لہذا جب بھی اسے کوئی محتاج اور ضرورت مند انسان نظر آئے گا تو اس سے صبر نہیں ہوگا، اور یہ ضرور اس کی مدد کے بارے میں فکر مند ہونے لگے گا۔ جبکہ اگر انسان کا دل سخی نہیں ہے تو کسی کی مدد پر وہ کبھی آمادہ نہیں ہو سکے گا، اگرچہ وہ کتنا ہی مالدار اور خوشحال ہی کیوں نہ ہو۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جب سخاوت کے بارے میں عنوان قائم فرمایا ہے اس کتاب میں، تو عنوان یوں قائم فرمایا ہے کہ سخاوت النفس، یعنی دل کا سخی ہونا۔ اور پھر اس عنوان کے تحت اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر وہ حدیث جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں اور جس کا نمبر ہے 276، فرمائے کہ لیس الغنا عن کثرت العرض ولكن الغنا غنى النفس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک، یعنی یہ جو غنا ہے، یہ جو مالداری ہے، یہ مال و اسباب کی کثرت کا نام مالداری نہیں ہے، بلکہ دراصل غنا تو یہ ہے کہ انسان کا دل غنی ہو، دل سخی ہو۔ اور یہ کہ اس حدیث سے متعلق بہت کچھ گفتگو نہایت مفصل طور پر ہم اس سے قبل کر چکے ہیں، لہذا آج کی اس ملاقات میں ہم منتقل ہو رہے ہیں اگلی حدیث کی جانب، کہ جس کا نمبر ہے 277۔ فرمایا کہ عن انس رضی اللہ عنہ قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي اف قط، وما قال لي لشيء لم افعله الا كنت فعلته، ولا لشيء فعلته لما فعلته۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی کہ جن کا نام ہے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ، یہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت انجام دی 10 سال مسلسل۔ یعنی ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 13ویں سال جب ہجرت کر کے تشریف لائے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب، تب وہاں مدینہ منورہ میں تشریف آوری کے بعد انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو کہ اس وقت 9 عمر تھے، اور تب ان کی عمر محض 10 برس تھی، 10 سال کے یہ کم سن لڑکے تھے۔ اور پھر اس کے بعد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران، یعنی تادم آخر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ کے بعد مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدنی زندگی تھی وہ 10 سالہ عرصے پر محیط تھی۔ الغرض ہجرت مدینہ کے بعد 10 سال مسلسل جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما رہے تو اس دوران مسلسل انس بن مالک رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص کی حیثیت سے مسلسل آپ کی خدمت انجام دیتے رہے۔ الغرض یہ کوئی 2-4 دنوں کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ 10 سال کی یہ مدت ظاہر ہے کہ یہ بڑی طویل مدت ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا فریضہ انجام دیا مسلسل 10 سال۔ فما قال لی اف قط، لیکن اس طویل ترین مدت کے دوران کبھی ایک بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات پر ناراض ہو کر مجھے کبھی اف تک نہیں کہا۔ یعنی کوئی بہت بڑی لمبی چوڑی بات، کوئی ڈانٹ ڈپٹ، کوئی رنجش، کوئی ناراضگی کا اظہار، یہ سب کچھ تو درکنار، صرف اتنا کہنا کہ اف، کہ اس سے مختصر اور کوئی بات تو ہو نہیں سکتی۔ لیکن یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا جو معاملہ تھا اس کی کیفیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سالہ اس طویل مدت کے دوران کبھی ایک مرتبہ بھی مجھے اف تک نہیں کہا۔ وما قال لي لشيء لم افعله الا كنت فعلته، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اگر میں نے کوئی کام نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کے اظہار کے طور پر مجھے یوں کہا ہو کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، وَلَا لِشَيْءٍ فَعَلْتُهُ لِمَ فَعَلْتَهُ، اور اسی طرح کبھی ایسی نوبت بھی نہیں آئی کہ میں نے اگر کوئی کام کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کے اظہار کے طور پر اور تنبیہ کے طور پر یوں کہا ہو کہ لِمَ فَعَلْتَهُ، کہ تم نے یہ کیوں کیا۔ یعنی کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جو کام نہیں کیا تو ڈانٹا نہیں ہے کہ کیوں نہیں کیا۔
اور اگر کوئی کام کیا ہے تو ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کر ڈالا ہے۔ تو الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بلند ترین اخلاق تھا، جو کہ امتی کی حیثیت سے ہمارے لیے بلکہ تمام دنیا انسانیت کے لیے جو کہ روشن مثال ہے اور جو کہ مینارۂ نور ہے، فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں بہترین نمونہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق و کردار کا یہ عالم تھا کہ وہ شخص جو کہ خادم ہے، مزید یہ کہ 10 سال مسلسل وہ خدمت انجام دے رہا ہے، لیکن اس طویل ترین مدت کے درمیان اور اس طویل ترین عرصہ کے گزر جانے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اسے ایک بار بھی اف تک نہیں کہا۔ تو جہاں اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ مسلمان کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے ہم سبھی کے لیے حسن اخلاق کی اس قدر اہمیت ہے اور اس قدر ضرورت ہے، تو اس کے ساتھ ہی امام بخاری رحمہ اللہ یہاں اس عنوان کے تحت اس حدیث کو درج کرتے ہوئے ہمیں یہ بات بھی سمجھانا اور بتانا چاہتے ہیں کہ جب انسان اس بات کو سمجھ چکا کہ حسن اخلاق کی دین اسلام میں بہت بڑی اہمیت ہے، تو اب مزید یہ کہ سخاوت بھی حسن اخلاق ہی کا ایک جز ہے اور ایک حصہ ہے، اور پھر یہ کہ اصل سخاوت یہ ہے کہ انسان کا دل سخی ہو، دل بڑا ہو، اور پھر مزید یہ کہ یہ حسن اخلاق اور یہ سخاوت اور یہ دل کا بڑا ہونا، تو اس چیز کا تعلق صرف مال و دولت یا روپے پیسے کے ساتھ نہیں ہے کہ انسان کسی ضرورت مند کی مدد کیا کرتا ہے اپنے روپے پیسے کے ذریعے، تو وہ بھی سخاوت ہے یقیناً، لیکن سخاوت کا یہ مفہوم مال و دولت خرچ کرنے تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ مزید یہ کہ انسان کا دل بڑا ہو، اور یہ کہ اس کا اخلاق دوسروں کے ساتھ اور رویہ و سلوک بہتر ہو، اور یہ کہ اگر کسی نے کوئی قصور کیا ہے، اسے ستایا ہے یا ناراض کیا ہے یا کوئی نقصان پہنچایا ہے، تو ایسے میں فوراً غصہ دکھانے کی بجائے اور مشتعل ہو جانے کی بجائے اور جوش انتقام کی بجائے اور فتنہ و فساد برپا کرنے کی بجائے عفو و درگزر اور صبر و تحمل اور برداشت سے کام لینا، یہ چیز بھی سخاوت میں داخل ہے اور شامل ہے کہ وہ انسان جو کہ معمولی باتوں پر ناراض ہو جایا کرتا ہے اور یہ کہ غصہ دکھاتا ہے، تو گویا وہ سخی نہیں ہے، اس کا دل سخی نہیں ہے، اس کا دل بڑا نہیں ہے، بلکہ اس کا دل تنگ ہے اور اس کا دل چھوٹا ہے۔ کہ یہاں ہم نے دیکھا کہ سخاوت کے باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ جو حدیث درج فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم خاص انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو 10 سالہ طویل ترین مدت کے دوران کبھی اف تک نہیں کہا، تو یہاں
کوئی روپیہ پیسہ خرچ کرنے کا تو تذکرہ نہیں ہے، کوئی مال و دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوئی بات تو یہاں اس حدیث میں نہیں ہے، بلکہ تذکرہ یہ ہے کہ خادم کو کبھی اف تک نہیں کہا۔ تو یہی بات سمجھ میں آئی کہ انسان کو چاہیے کہ اس کا اخلاق اچھا ہو، اور پھر یہ کہ حسن اخلاق کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ انسان سخی ہو، اور پھر یہ کہ سخاوت جس طرح روپے پیسے کے ذریعے کی جاتی ہے، اسی طرح سخاوت عفو درگزر، دوسروں کو معاف کر دینا، برداشت کرنا خلاف مزاج باتوں کو، اور یہ کہ غصہ نہ دکھانا، اور یہ کہ سزا اور انتقام کی فکر میں نہ پڑنا، یہ تمام چیزیں بھی سخاوت کے مفہوم میں شامل اور داخل ہیں۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام ہمارے سامنے یہ حدیث ہے کہ جس کا نمبر ہے 278۔ فرمائے کہ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما وكان لا يأتيه أحد إلا وعده وأنجز له إن كان عنده وأقيمت الصلاة وجاءه أعرابي فأخذ بثوبه فقال إنما بقي من حاجتي يسيرة وأخاف أنساها فقام معه حتى فرغ من حاجته ثم أقبل فصلى۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحیم تھے، یعنی انتہائی مہربان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں دوسروں کے لیے رحمت و ہمدردی کے جذبات سے آپ کا قلب مبارک بھرپور تھا کہ جہاں جو کوئی ضرورت مند نظر آیا ہے تو فوراً اس کی مدد کے لیے آمادہ ہو جانا، اور کوئی تدبیر، کوئی ترکیب سوچنا، کوئی فکر و جستجو کرنا کہ میں کسی طرح اس کے کسی کام آ سکوں۔ اور جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آج کی اس ملاقات میں ناظرین کرام اسی پر اکتفا کرتے ہوئے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور یہی گفتگو اور اس سے متعلق پاکیزہ تعلیمات اور اہم ترین تفصیلات لیے ہوئے انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔